لیکن پیمن کپڑوں پہ تھے مگر زبان پر ایسا اثر تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. کیوں؟ کپڑوں پہ اہمیت نہیں دیا انہوں نے، اللہ کے احکام پر، اللہ کے رسول کے احکام پر چل کر انہوں نے دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا. میرے عزیز دوستو، جب وہ صحابی رک گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج تم نے نماز کے لیے آئے مگر نماز پڑھتے ہو چلے جاتے ہو، روز تم دعا میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ اس وقت صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ میں سب کے سامنے وہ نہیں کہہ سکتا، آپ سے تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے آقا نے بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا میرے آقا میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان ایک کپڑے کا جوڑا ہے میرے آقا، ایک جوڑے میں ہم دونوں زندگی گزارتے ہیں. دن تمام میں جو جوڑا پہن کے آتا ہوں نماز کو، میری بیوی ایک شال اپنے جسم پہ ڈال کر بیٹھی رہتی ہے، ایک اونی اپنے جسم پہ ڈال کر بیٹھی رہتی ہے. یا رسول اللہ میں جب اپنی نماز پڑھ کے جلدی گھر کو جاتا ہوں اور جب نماز کا وقت باقی رہتا ہے تو میری بیوی میرے کپڑے لے لیتی ہے، وہ اپنے پہن کے نماز ادا کرتی ہے. اس طریقے سے یا رسول اللہ میری بھی نماز ہو جاتی ہے، میری زوجہ کی بھی نماز ہو جاتی ہے. آج ہم لوگوں کے پاس کتنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. ابھی مولانا نے تو کام تو آسان بتا دیا، بیوی کو کھٹوں پہ لگا دیا، اور آپ کو اللہ میاں یہ فرما دیا میاں تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے میں نے سکون کا باعث بنایا. آج اپنی بیویوں کو تم صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی بیوی کو نماز کے لیے کہا تم نے؟ کیا نماز کی پابندی کے لیے کبھی اس کو کہا تم نے؟ آج افسوس یہ ہوتا ہے سب سے پہلا اندھیرا گھر سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس. نماز فجر میں خود بھی سوتے رہتے ہیں. میرے کو حیرت ہوئی، ایک وقت یہ تھا کہ 40 مساجد میں ایک اعلان ہوا کہ فجر کی نماز کے اوپر ہم ان کو تحفے دیں گے، تو میں نے کل بھی کو لطیفہ سنایا تو بچوں نے نماز ادا کیا. 40 دن تک باپ نے مسجد تک آ کے بچوں کو چھوڑا مگر مسجد میں ختم نہیں رہا. کتنی افسوس کی بات ہے، مائیں لا کے مسجد کو چھوڑ رہی ہے بچوں کو. کس لیے؟ سائیکل ملے گی اس کو، گاڑی ملے گی اس کو، ٹفن ملے گا اس کو، اور جو کچھ اس کو گفٹ ملنا ہے ملے گا. لیکن اس یہ بھول گیا کہ اگر میرا بیٹا سجدہ کر رہا ہے تو اگر میں بھی کر لوں گا تو میرا بیٹا میرے لیے اب آخرت کا ذریعہ بن جائے گا، میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. میرے عزیز دوستو، آج ہمارے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولادیں ہماری کتنی اطاعت گزار ہے، تو یہ دیکھ لو کہ ہم اللہ کے کتنے اطاعت گزار ہیں. آج ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھایا، اللہ کا احکام نہیں بتایا، رسول کا فرمان نہیں بتایا، ہمارے اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات نہیں بتائے، لیکن پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آج کا ولی بن کے نکلنا. کیسے ممکن ہوگا؟ ہاں انجینئر بنے گا، بابا کے پورے پرزے سے ڈھیلے کر دے گا، یہ یقین ہے ہمارے معلوم. بابا کے پرزے بولے تو بابا کی اتنی نافرمانی کرے گا کہ بابا بولیں گے بیٹا بس تو باپ میں بیٹا بولیں. آج ہماری یہ حالت ہو رہے ہیں. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم سمجھتے تھے پہلے گاؤں میں یہ حال نہیں ہے، آج کل گاؤں میں بھی یہ حال ہے کہ بچے باپ کو نوکر سے بدتر سمجھ رہے ہیں. کیول کیا وجہ ہے؟ تم نے میرے رسول کا وہ احترام نہیں بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے. میرے آقا کا وہ فرمان نہیں بتایا کہ میرے رسول اللہ کے حکم کے لیے کیسی قربانیاں دیتے تھے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. آج ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نافرمانیوں کو اعلان خود کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ بچے ولی بنیں گے. آپ کے کیسے بنیں گے؟ آج یہ محفل میں یہ جلسے میں طے کر لو کہ آج سے ہمارے گھروں کا ہم کو خود جائزہ لینا پڑے گا. یاد رکھو ہمارے گھر کی بربادی کے ذمہ دار ہم ہیں، کوئی غیر نہیں. یہ مدارس آج ہمارے پاس ہے تو ہمارا ایمان باقی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ ہماری نسلوں کو تو ایمان بتا رہے ہیں، اللہ کا خوف بتا رہے ہیں،
رسول کی محبت بتا رہے ہیں. آج ہم لوگوں کے پاس محبت کے دعوے تو ہیں مگر عمل کے اندر کوئی دور دور تک ہمارا عمل نہیں ہے کہ دیکھ کے لوگ یہ کہہ گئے مسلمان آ رہا ہے. آج مسلمان کو پہچاننا مشکل ہو گیا. داڑھی صاحب، اب کیا کیا بولوں صاحب، یوں ہی صاف ہے آج کل. غیر مسلموں میں اٹھنا بیٹھنا، ٹھیٹی ٹھاٹا کرنا، موبائلوں پہ پکچر دیکھنا، موبائلوں پہ اپنی زندگی کرنا. اب تو مجھے حیرت ہوئی، مولانا سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ آج ایک نکلا ہے پروگرام کہ اگر دن میں 20 پکچراں دیکھیں گے تو تم کو اتنے پیسے دیں گے. 20 پکچراں 30 دیکھیں گے تو اتنے دیں گے، 40 پکچراں دیکھیں گے تو اتنے دیں گے. اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وہی پکچراں دیکھ دیکھ کے باوا بنتے جا رہے ہیں. آج افسوس یہ ہو رہا ہے، وہ حرام پیسے پہ آپ کی اولاد جی رہی ہے، وہ حرام پیسہ گھروں میں آ رہا ہے. پھر یہ کہتے ہو کہ برکت نہیں ہے. باہر برکت کہاں سے آتی سمجھ رہے ہیں؟ آسمان سے آتی سمجھ رہے ہیں؟ کیا ٹپکتی سمجھ رہے ہیں کیسے؟ نہیں میرے بھائی، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں عطا کرتا ہے جو رزق حلال ہوتا ہے، محنت سے لایا جاتا ہے اور عزت کے ساتھ کمایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت. اور وہ برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھانا بڑھ کے نہیں پکتا، مگر جو کھانا ہے اللہ میاں پیٹ بھر دیتا مگر کھانے کو جیسے کہ ویسا رکھتا، اس کو بولتے برکت. آج ہم لوگ برکت کے معنی میں برکت بالکل ڈھونڈ دیں، کون برکت بھی ہے نہیں معلوم. اب ہمارے حیرت کی بات یہ ہے، آپ کو معلوم حال میں ہم نے ایک جائزہ لیا اور وہ جائزے میں میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آج کے اخبارات میں اور پہلے کے اخبارات کا فرق کتنا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اخبار میں آتا تھا کہ رشتہ مطلوب ہے، پہلے رشتے کا اشتہار ایک صفحے پہ چھپتا تھا، ایک پیج میں 100 اشتہار آتے تھے. کیا بول کے آتے تھے کہ ہماری لڑکی کو لڑکے کی ضرورت ہے، ہمارے لڑکی کو لڑکے کی اور لڑکے کو لڑکی کی ضرورت ہے. لیکن آج ہمارے اخبارات کے جو اشتہار ہے دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہر ایک نکاح کے بعد ہر ایک اشتہار کے اندر لکھا ہوا تھا عقد ثانی کی ضرورت. کیا بات! ہم نے اپنے ماں باپ ہونے کا فرض نبھایا، بچی کی شادی کیا تو کیا آپ نے یہ بتایا کہ بیٹی، ہمارے پورے بزرگوں کا یہ قول تھا، اکثر بوڑھیا ابھی بھی بولتے ہیں بیٹے وائٹ کپڑے یعنی لال کپڑے پہن کے جانا، وائٹ کپڑے پہن کے نکلنا. آج کل کی اولاد بری ایسا نہیں، بہت پرانا قصہ ہو گیا. لال پہن کے جاؤں گی، لال بتی والے کو بلا کے گھر کو آ جاؤں. لال بتی پر تو معلوم نا، اللہ کا کرم ہے، لال بتی والوں کو تو پہچانتے آپ، نہیں پہچانے تو بھی ایک دو ڈنڈے پڑے تو خود پہچان لیتے ہے نہیں. پولیس والوں سے ہم بہت صاف رہتا، صاف رہے کتنے دن رہتا وہ صاف، چند دن کا صاف، اس کے بعد بیچارہ کدھر کون سے ایریا میں پٹکتے کی کیا نہیں کی. مگر ایک ذات ہے جو میں تم کو اور میرے کو دیکھ رہی ہے، وہ ذات کا ڈر نکل گیا ہے ہمارا. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، آج ہماری اولادیں اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ان کو نہیں معلوم. فلم دیکھ رہے ہیں تو فلم کی پوری شوٹنگ گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں آج، اور بچیاں بھی فلم دیکھ رہے ہیں تو اپنے ہیرو کو اس میں دیکھ رہے ہیں. وہ ہیرو ایسا تھا نا، میرا شوہر بھی جتنے پکچروں میں آتے ہیں ان کا خود حسن اگر قریب سے دیکھے تو بدلی ہونا، نفرت ہو جانا. یہ سب پاؤڈر لیونڈر کی بھی ہے. میرے پاس دارو خانہ میں کیس آیا، میرے پاس شرعی عدالت چلتی، ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے. اس بات سے کہہ رہا ہوں میں، صبح میں شادی رات میں ہوئی، صبح پینٹا کرا کے آئی تھی، وہ باقی تھے، صبح پینٹا نکل گئے، اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے نہیں. اصلی چہرہ دیکھے کے بعد ڈر گیا انہیں. وہ آئینے میں دیکھا تھا تو بڑا خوش ہو رہا تھا، کیا پیارے کہ میری حور ہے بولے. اب یہاں حور جا کے شیطان نظر آ رہی. معلوم ہی ہوا میاں یہ ظاہری چیزوں پہ بھروسہ مت کرو. تم نیک بنیں گے تو نیک بیوی ملے گی، اور حسن دیکھ کے شادی مت کرو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن دیکھ کے شادی کرتا ہے اور جو نیکی دیکھ کر شادی کرتا ہے، وہ نیکی دیکھ کے شادی کرنے والی کی اولاد ہیرا بن جاتی ہے، اور جو حسن دیکھ کے شادی کر کے لایا اس کی بیوی حسین ہونے کی وجہ سے انہیں لٹو بن جاتا ہے.
جو بیوی بولی جی اچھا جی اچھا جی اچھا. ابھی مولانا اس کے بارے میں بہت کچھ بول دیے, اب میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, مگر یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے آج اپنے گھروں میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے پہلی اصلاح نماز کی تھی. انشاءاللہ بولو, نماز کی خود بھی پابندی کریں گے اور گھر والوں کو بھی کرائیں گے. اور یاد رکھو, قرآن پاک کو اپنے گھروں میں کھولا کرو, اس کو محبت کی کتاب بول کے گھر میں طاق میں سجایا مت کرو. آج مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہر جلسے میں پابندی سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ دیکھتا ہوں رات دن, اس لیے بار بار کہتا ہوں, کیونکہ میرے کو درد ہوتا ہے دل میں کہ میرے مسلمان گھر میں قرآن تو جاتا ہے لیکن جیسا جاتا ہے ویسے ہی گھر سے واپس آتا ہے. آج قرآن پاک کو گھروں میں نہیں کھول رہے. ابھی مولانا نے کہا نا کہ حافظ صاحب کو بلا کے بولتے, مولانا ایک قرآن پڑھ کے پھونک دو, ذرا دم کرو. تو کس کو پھونکنا, اس کو پھونکو بولنا میں. ارے قرآن پڑھنے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ تم جتنا پڑھے تو تمہارے باپ کو ثواب ہوگا, غیر پڑھنے پہ نہیں ہوگا. آج ہماری اولادوں کو قرآن پاک پڑھنا اگر سکھا رہے ہیں تو یہ مدرسے ہے. ان مدرسوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں قرآن پڑھی جا رہی ہے, سمجھی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے. اور تیسری گزارش میری جو سب سے اہم ہے موجودہ حالات میں, وہ یہ ہے کہ آج ہمارے کو لوگ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے غریب اور سب سے غریب نسل بتائے اور سب سے بدترین قوم بتائی جائے, دہشت گرد بتایا جائے. ان کو یہ ثابت کر کے بتانا ہے آپ کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی تھی کہ میرے رسول کے ہر عمل کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آتے تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ میرے رسول کو بغیر دیکھے اسلام میں آ جاتا, بلکہ میرے رسول کی سیرت دیکھتے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دیکھا کہ ایک ضعیف عورت کھڑی ہے, اور وہ ضعیف عورت سامان لے کے کہہ رہی ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں, مگر کوئی مل رہا نہیں اس کا سامان اٹھانے. کہا کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں دوسرے شہر میں جانا چاہتی ہوں, مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. پوچھا گیا کہ کیوں چھوڑنا چاہتی ہے؟ کہا کہ یہاں میں سنی ہوں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اور وہ جب کسی کے کان میں کچھ بولتے ہیں اور ان کی بات کان میں جاتی ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کا ہو جاتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں نہ میں کلمہ پڑھوں نہ ان کے ساتھ رہوں, لہذا میں اپنے پرانے خداؤں کو مانتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ بستی چھوڑ کے چلے جاؤں تاکہ میں مسلمان نہ بھی ہو سکوں اور اپنے خداؤں کو خوش رکھ سکوں. مگر کیا ہوا, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو, یہ نہیں فرمایا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کہا کہ اچھا چلو ہم تم کو دوسری بستی میں چھوڑ دیتے ہیں. اور جب دوسری بستی میں لے جا کر سامان رکھ دیا اور چھوڑ دیا, رستہ تمام یہ بڑھیا گالیاں دے رہی ہے, رستہ تمام میرے سرکار کی شان میں گستاخی کر رہی ہے, مگر سرکار اپنے چہرے کو اس کے سامنے ایسا ظاہر کرتے ہیں چاہے وہ سنے ہی نہیں آپ نے. میرے عزیز, جب سامان رکھ دیا, رکھ کے پلٹنا چاہ رہے تھے, تو اس بڑھیا نے کہا کہ نوجوان یہ تو بتا کہ تو نے میرا سامان اٹھا کر لایا ہے لیکن تو نے مجھ سے مزدوری نہیں مانگی, بتا تیری مزدوری کیا ہے؟ کہا کہ اماں جان آپ دعا دے دیجئے, یہی میری مزدوری ہے. کہا بیٹے آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ وہ ایک محمد جو آئے ہیں وہ اپنے خداؤں سے دور کر رہے ہیں, تم ان کی چال میں مت آنا, ان کی باتوں میں مت آنا. اس کے بعد کہا کہ بیٹے یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اب میرے سرکار فرماتے ہیں جب وہ بڑھیا نے میرا نام پوچھا تو میرے دل میں آیا کہ میں کیا کروں کیا کہوں. آخر میں نے کہا کہ اماں جان رستہ تمام جسے تم گالیاں دیتے آ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ بوڑھیا نے جیسے ہی کلمات سنے اور کلمات اس کے کان میں گئے, کہا کہ اگر تم محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ میرے سرکار کے اخلاق تھے. گالی دے رہے ہیں, گالی پہ گالی کھا رہے ہیں, لیکن میرے عزیز دوستو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز یہ تھا کہ وہ محسوس نہیں ہونے دیتے. آج ہم لوگوں کو تھوڑی بات کوئی کہہ دیتا تو ہم لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. آج ہماری میاں بیوی کے جھگڑے
पुलिस स्टेशन में मौजूद है, अदालतों में मौजूद है। अफसोस होता है मुझे उन नौजवानों पर, उन बच्ची वालों पर, उन बच्चे वालों पर कि जाके तुम गैर मुस्लिम के सामने ठहर के कहते हो कि हमारा इंसाफ करे। मेरे रसूल इंसाफ करने आए थे। ये लोगों को क्या मालूम इंसाफ क्या होता, देखे नहीं। अब जो हमारे बारे में जो मसाजिद के फैसले दिए हैं, कैसे दिए हैं, इंसाफ नहीं करे बल्कि इनको साफ कर दिए। हमारे हर बात को इन्होंने अपने नजरअंदाज कर दिया और आस्था की बुनियाद पर उन्होंने फैसले इशू कर दिए, जबकि कानून की बुनियाद पर फैसले होना चाहिए। आज हम लोगों को भी हमारे फैसलों को हमारे कानून के लिहाज से करना चाहिए। हमारा कानून कौन सा है? जो मेरे रसूल लाए, जो मेरे रसूल ने बयान किया है, उस कानून पर आपको और मुझे चलना है। उस अमल को करना है जो मेरे रसूल ने किया है। उस अमल से अपने आप को बचाना है जो रसूल ने अपने को रोका है। आज हम ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये अदालतें हमारे केसों में कभी हमारे इन पर इंटरफियर नहीं होंगे, कभी हमारे अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। शर्त ये है कि हर मुकाम पर दारुल खज़ा कायम हो। शर्त ये है कि हर मुकाम पर अपने बच्चियों को शादियां हो रही है तो पहले अपने बच्चियों को नेक बनाने की कोशिश करे। अभी मैंने कहा ना कि मौलाना ने जैसा फरमाया, अगर माँ अच्छी हो ना बेटे तो पूरा घर अच्छा बन जाता है, और माँ अगर बिगड़ी भी है तो फिर कोई उस घर को संभाल नहीं सकता। आज माँओं का एहतराम भी हम लोग आपको दिए, माँओं को ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं, एक नौकरानी से बदतर बना दिए हैं। आपको मालूम हैदराबाद के में कई ये जो ओल्ड एज होम होते हैं, ज़ईफ लोगों के घर बनाए गए हैं, वहाँ जाता हूँ और वो बूढ़ी और माँ के आंखों के आंसू को देखकर मैं कहता हूँ कि एक दिन ये आंसू उस घर को डुबा देंगे। दरवाजों पे खड़ी रहती है। मैंने कहा क्यों खड़ी है अम्मा जान? कहा कि महीने भर से खड़ी है। वहाँ नर्स बताती है, मौलाना ये महीने भर से खड़ी है और दरवाजे को देखते रहती है कि मेरा बेटा लेने आने वाला है। बताओ, हमारे प्यारे रसूल तो हमको माँ का एहतराम करना सिखाया, बल्कि मेरे रसूल ने तो अपनी दूध पिलाने वाली माँ का एहतराम करके बताया। क्योंकि आपके बचपन में ही आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, आपके बचपन ही में आपके पैदाइश के पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया। लेकिन जब आपको दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया तो आपने अपनी अम्मा जान का एहतराम इस कदर किया कि जब आपकी माँ, आपकी दूध शरीक माँ आती तो आप अपनी ओढ़नी बिछाकर उनको अपने सामने बिठाते और खुद मिट्टी पे बैठ जाते। और आज हम लोग माँ को ठोकर पे मारते हैं, माँ को घरों से निकालते हैं और फिर ये कहते हैं मुसलमान है, तुम्हारे मुसलमान होने पे शुकुक पैदा हो जाते। अल्लाह से डरने वाला माँ से गद्दारी नहीं कर सकता, अल्लाह से डरने वाला अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। आज मेरे दोस्त, जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो बात आपके सामने बयान किया हूँ, ये दिल से निकली हुई बात है। कोई लफ्ज़ी नहीं किया हूँ मैं, कोई आपको ऐसी बातें नहीं बयान कर रहा हूँ जो आपको हंसी मजाक करके छोड़ दूँ। मैं भी आपको बोल सकता हूँ, मगर क्या करूँ, दिल जब इंसान का तकलीफ में रहता है तो उसकी ज़बान से हंसी मजाक नहीं होता, बल्कि वो सामने उसके पिक्चर आते रहते हैं और एक से एक पिक्चर ऐसे आते हैं कि आज उनका देखने के बाद उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई तुम मुसलमान बनो। आज मेरे को अफसोस होता है कि एक साहब अपने बाप की विरासत के लिए मेरे पास आए, आकर विरासत की तकसीम के लिए जब बैठे तो मैंने कहा कि बाबा जान अपने जो लिख दिए हैं वो अपने विरासत में वो चीज़ें लिखी हुई है तो उसको हम नहीं देखेंगे, जो बची हुई चीज़ है उसमें विरासत का मामला तय होगा। तो उन्होंने कहा कि मौलाना वो बूढ़े को क्या मालूम था? मैंने कहा उज़्बिल्लाहि मिन ज़ालिम, मेरे बाप को बोल रहा है वो जालिम। मैंने कहा कि बेटे तू आज ही बोला है, कल तेरा बेटा तेरे भी अल्फाज बोले। याद रखो, तुम जैसे बीज बोएंगे ना वही फसल आएंगी। तुम बीज बोते हैं नीम के और फल गिरते हैं आम के, तो ऐसे मुमकिन नहीं। आज आपको और मुझे तय करना है कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, और अगर इस्लाम की हिफाजत करना है तो पहले खुद मुसलमान बन जाए। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नहीं, मसाजिद आबाद रहना। कुरान पाक को अगर जाके आप देखें तो मसाजिद में कुरान पाक पढ़ने वालों की तादाद बढ़ना और अपने घरों में कुरान पाक खुलना, अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करना। आज हम तय करके उठना कि आज से हम ये दीनी मदरसे के जलसे में तय कर लें
کہ آج سے ہمارے گھروں میں یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا. انشاءاللہ بولو. میں بول لیتے جاتا ہوں، تم اور نہیں جو بولا وہ بولو، بس اسے یاد رکھیں کہ آنا سبق بنوا. بچے کو وہ پڑھاتے نہیں تسمیہ خانے بسم اللہ بولتے نے بسم اللہ ارے اچھا پڑھو بیٹے بولتے نے بھی بولا اچھا پڑھو. میں بولا کس کو بول رہا ہے میں بولا میں بول رہا ہوں تو میرے کو بول رہا ہے نہیں. اپن بھی ویسی جو سامنے والا بولا وہ غلط، اپنے سے کچھ بولنے کے قائل نہیں ہے بنا. تو میرے عزیز دوستو، آپ کو مجھے آج مدرسے کے جلسے میں یہ 2-3 باتوں کو طے کر لینا ہے کہ آج سے ہم سلام کریں گے. صرف صاحب بولے مولانا کیا بہت آج بول رہے ہیں آپ، میں بیوی کو بھی سلام کروں. مالا تیری سے نہیں پڑوسی کی ہے وہ کیسے وعدہ کریں میری بیوی کو صحیح. ارے میری بیوی ہے تو اپنی بیوی کو سلامتی کی دعا نہیں دیتا ہے. میں بولا تم بولی السلام علیکم بیگم صاحب. میری بہنا بھی ہے نا، اس واسطے ان کو بھی سمجھا رہا ہوں میں، یہ اشارہ ادھر بھی ہے. تو اور خاتم کیا بولیں گے، میرے سرتاج اللہ آپ کو اچھا رکھے. یہ بھی دعا ہے، وعلیکم السلام بھی دعا ہے، اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. اب وہاں سرتاج کا نام اضافہ کر دیں گے تو پھر سے پھول جائیں گے آپ، صبح صبح بغیر روٹی کے پھول جائیں گے. تو میرے بھائی سلام کرو، بچوں کو سلام کرنا سکھاؤ، بیٹھ کے پانی پینا سکھاؤ، بیٹھ کے پیشاب کرنا سکھاؤ. امی لے آ کے بڑھے کر بیٹے پیشاب. ارے آپ کو چھیٹے اڑے تو ہے پیٹے کا ہے نا، اتر ہے کیا وہ پیٹے کا ہے تو اتر نکلا کیا اندر سے. ہم لوگ کیا ہو گیا ہے. پہلے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں گدھوں کو بھی دیکھو ٹانگا چھیڑ کے پیشاب کرتی، کتوں کو دیکھے تو ٹانگا اٹھا کے کرتے، مگر یہ حضرت انسان ہے جو ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ کرتے. اور پھر کمال کی بات ہے جہاں لکھا ہوا رہا یہاں پیشاب کرنا منع ہے تو وہ منع ہے نکال دے کے یہاں پیشاب کرنا پڑ دیتے. اب میں ایک والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک جگہ مولانا سفر میں جا رہے تھے تو کہیں ٹھہر گئے تو سامنے دیکھتے تھے ایک صاحب کے صاحبزادے آئے، جلدی جلدی کھڑے رہے، پیشاب کر کے چلے گئے. انہوں بولے ان کے گھر میں کھٹا مار کے بولنا بچوں کو تربیت کرو بول کے. اور ہمارے ذریعے سے نہیں ہوا، ان کے باوا نکلے اور صرف بیٹے کے جیسا کھڑے ہوئے دیوار توڑ دیے دوسرے کی، نکل کے چلے گئے. ہو گیا. میں بولا ماشاء اللہ. ہمارے بیان فرماتے تھے یہاں تو سب ماشاء اللہ میں جینے سب دوسرے کی دیوار توڑنے پہ لگی ہے، اپنی دیوار پہ نہیں آ رہی بلا. دوسرے کی دیوار پہ جا کے غلاظت کرنا بھی غلط بات ہے، سمجھے نا. آج ہم لوگوں کا جائزہ لیجیے اور ہم لوگ اپنی کوشش کریے. میں ٹھیک 1:30 بجے ختم کر دیتا ہوں، 2 منٹ باقی ہے. ابھی علماء کرام میں ماشاء اللہ یہاں تشریف فرما بہت سے لوگوں کو سننا ہے اور میرے کو بھی بھاگنا ہے. میں بھی شاطار کھڑا آج کل، میں 3 گھنٹے بیٹھ کے آ رہا ہوں، میرے کو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں. میں بھی 3 گھنٹے کرتا ہوں، ہاں گاڑی میں 3 گھنٹے بیٹھ کے آ رہا ہوں اور میرے کو یہاں بٹھا رہے ہیں آدھے گھنٹے کا. میں اتنا تھک کے آ رہا ہوں، لہٰذا آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ کروں. مگر ہم لوگوں کی یہ نہیں ہے میاں. ہم تو چاہتے ہیں فقیرانہ آئے صداقت چلے، فقیرانہ آئے صداقت چلے. میاں خوش رہو ہم دعا کرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ آپ نہیں تو ہم وہاں کہاں جا کے بولیں گے، میں آپ کرسیوں کو بولیں گے. حضرات کرسیوں سنو میری بات. اب جو بھی بیٹھیں گا اس کو نمازی بنا دوں. انہیں بنا دی نمازی. آج کل اپن لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو انہیں بھی بدوا گئی ہوں گی. انہیں اچھا خاصا ہے مسکنڈا ہے، میرے پاس بیٹھ کے پڑھا نماز ہے نہیں. تو آج سے نماز کی پابندی کریں گے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. اور حضرت نے جیسے اپنی زندگی کو اور خصوصاً میرے بچیوں سے میری ایک آخری گزارش ہے، میری بیٹی اور میری بہن سن، آج تیرے رہنے سے گھروں میں رونق ہے. تو جب گھروں میں رہے گی تو رونق آئے گی، اور جب تو گھروں میں دین کا کام کرے گی تو گھر کا گھر نیک بن جائے گا. اس لیے میری بہن تو اگر علم حاصل کرے تو علم اپنے تک محدود مت رکھ، بلکہ اپنے گھروں میں بھی لوگوں کو پھیلا، اپنے پڑوسیوں میں بھی دین کو پھیلا، اور اپنا جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک دین کو پھیلانے کی کوشش کر. انشاءاللہ تیرا کام بھی اور تیرا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پھل سے اپنے کرم سے روشن کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.